جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے ایک رات بھی ہمارے پاس نہیں رکی۔ کیا اب ہمارا تم پر کوئی حق نہیں ہے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے فاروق سے اجازت لے کر آیا کرو۔ روبی نے امی سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں، رات بھی آپ کے پاس رہوں، لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ فاروق کو اگلے مہینے بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ واپس کب آئیں گے، 1 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد، کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جب فاروق چلے جائیں تبھی آپ کے پاس رہنے کے لیے آؤں۔ پیار سے امی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے روبی نے کہا، آپ کی شادی کو 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ ان 3 ماہ میں تم صرف ایک بار اپنے والدین کے گھر رکی ہو۔ ہمیں تو اب شدت سے انتظار ہے کہ کب آپ کے شوہر نامودار ملک سے باہر جائیں اور آپ ہمارے پاس رہنے کے لیے آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے چند دن بعد ہی سسرال میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کو واپس جانا پڑے۔ شکوہ کرتے ہوئے میں نے روبی سے کہا، اور ساتھ میں اس کے شوہر کے ملک سے باہر جانے کی دعا بھی مانگی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ روبی مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی تھی، لیکن ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ بچپن میں روبی بہت بیمار رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسکول بھی نہ جا سکی، اور پھر ہم دونوں ایک ہی کلاس میں آ گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہتی تھی۔ ہم نے زیادہ سہیلیاں بھی نہ بنائی تھیں، کیونکہ ہمیں کبھی ایک دوسرے کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ گریجویشن سے فارغ ہوتے ہی امی اور ابا نے روبی کی شادی کر دی۔ اس کے بغیر مجھے گھر میں سکون ہی نہ آتا تھا۔ اس کی شادی ہی پہلا ایسا موقع تھا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئی تھیں۔ وہ تو نئے گھر میں گئی تھی، ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی تھا۔ میں تو اپنے گھر میں ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ بہت دیر کے بعد روبی کے بغیر دل گھر میں لگنے لگا تھا۔ اب میں امی سے زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ ہر وقت انتظار کرتی رہتی تھی کہ روبی کب آئے گی۔ وہ جب بھی آتی فاروق بھائی اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس کا سسرال قریب ہی تھا۔ ایک روز میرا بہت دل جا رہا تھا روبی سے ملنے کے لیے، تو میں امی سے اجازت لے کر اکیلے ہی اس کے گھر چلی گئی۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ روبی کا سسرال زیادہ دور نہ تھا، ورنہ ہم تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتے۔ شادی کو ابھی 3 مہینے بھی نہ ہوئے تھے کہ فاروق بھائی ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد روبی بہت افسردہ دکھائی دینے لگی تھی۔ روبی کی ساس فرح بیگم نے اسے افسردہ دیکھ کر چند دن کے لیے والدین کے گھر بھیج دیا۔ میرے لیے تو آج عید کا دن تھا، کیونکہ روبی چند دن رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں نہ جانتی تھی کہ میں آخری بار روبی کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں۔ 1 ہفتہ روبی ہمارے ساتھ رہی۔ ہم دونوں ہر روز ہی بازار چلی جاتی، کبھی کسی پارک میں اور کبھی شاپنگ مالز، اور نہ جانے اس کے ساتھ میں نے کون سی جگہ گھوم لی تھی۔ ایک بات میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ جب بھی اکیلی بیٹھی ہوتی تھی بہت خاموش اور کسی سوچ میں گم دکھائی دیتی۔ میں نے اس سے بہت بار پوچھا کہ تم کیوں اداس ہو جاتی ہو؟ وہ مجھے ہنس کر ٹال دیتی اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ فاروق بھائی کے جانے کی وجہ سے خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے، اسی لیے میں نے زیادہ توجہ نہ دی۔ 1 ہفتے کے بعد روبی کی ساس اور سسر آ گئے اور اسے واپس لے گئے۔ دونوں میاں بیوی بہت اچھے اور ملنسار تھے۔ ان کے رویے میں بہت عاجزی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ وہ بہت امیر اور ہائی سٹیٹس والے لوگ ہیں۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے تھے تب بھی ہم سب حیرت زدہ رہ گئے تھے، کیونکہ ان کے اسٹیٹس میں اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا، لیکن فاروق بھائی کے والدین کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے جو انتہائی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہو، خود بھی نیک اور سمجھدار ہو۔ ایک رشتہ کروانے والے کی توسط سے وہ ہمارے گھر آئے تھے، اور انہیں ہمارے گھر کے اصول اور روبی دونوں ہی بہت پسند آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ روبی بیاہ کر ایک بہت امیر فیملی میں چلی گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے روبی کے چہرے پر خوشی دکھائی نہ دیتی تھی۔ روبی کے جانے کے بعد ایک بار پھر ہمارے گھر میں ویرانی چھا گئی تھی۔ بہت دنوں تک میں روبی کو یاد کر کے روتی رہی۔ وہ مجھے فون پر سمجھاتی تھی اور میں اسے سمجھاتی تھی، کیونکہ اپنے سسرال میں تنہا اس کا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس سے اکثر پوچھتی تھی کہ فاروق بھائی تمہیں فون کرتے ہیں یا نہیں، جس پر وہ شرماتے ہوئے بتاتی کہ دن میں 1 بار نہیں بلکہ کئی بار فون کرتے ہیں۔ میری تسلی کے لیے یہ کافی تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا
کہ روبی ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس کا ذکر میں نے امی سے کیا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ تمہیں خواہ مخواہ ہی ایسا لگتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر روبی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور بتاتی۔ تم تو اس کے لیے ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، اور اس کے سارے مسئلے تم نے ہی حل کرنے ہوتے ہیں۔ میری فکر مندی پر امی نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھو جاتی ہے؟ سنجیدہ نگاہوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بیٹی، ہر گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور ہر لڑکی کو نئے گھر میں جا کر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کا حل وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سامنے آتا رہتا ہے۔ اسی لیے تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بہت سمجھدار ہے، اپنے سب معاملات ٹھیک کر لے گی۔ امی نے سنجیدگی سے مجھے سمجھایا۔ امی کے سامنے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن میرے دل کو قرار نہ آ رہا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ روبی بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھے، لیکن فاروق بھائی اور اس کے والدین نے اجازت نہ دی، تو مجھے اکیلے ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑا، جس کا مجھے انتہائی دکھ تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ مجھے روبی کے بغیر ہی یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ جب روبی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے گی، تب میں پوری رات روتی رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنا تعلیمی سلسلہ بند کر دوں، مزید تعلیم حاصل نہ کروں، لیکن میرے انکار سے امی اور ابا زیادہ پریشان ہو جاتے، اسی لیے میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، تم ہم سے ملنے کے لیے نہیں آئی۔ اب تو فاروق بھائی بھی گھر پر نہیں ہوتے۔ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ تمہارے گھر میں تو کام کرنے والے ملازمین بھی لاتعداد ہیں، پھر اگر تم ہمارے گھر پاس رہنے کے لیے آ جاؤ تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک دن شام کے وقت میں نے فون کر کے روبی سے کہا، فاروق گھر پر نہیں ہے، اس کے باقی گھر والے تو موجود ہیں نا؟ ایسے روز منہ اٹھا کر میکے چلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ روبی نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ کیا والدین کے گھر آنا برا بھی لگ سکتا ہے؟ تم نے ایسے کیسے سوچ لیا کہ تم اگر اپنے والدین کے گھر آؤ گی تو کسی کو برا لگے گا؟ حیرت زدہ لہجے سے میں نے پوچھا۔ ارے تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، میں ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، فاروق گھر پر نہیں ہے، لیکن میں خود یہاں پر زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ شادی کے بعد لڑکیاں اگر میکے میں زیادہ رہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اب یہی میرا گھر ہے، مجھے یہاں پر ہی خود کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ سنجیدہ لہجے سے روبی نے کہا، میرا دل تو تمہیں دیکھنے کے لیے اور تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ لاڈ بھرے انداز سے شکوہ کرتے ہوئے میں نے کہا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ملو، تو تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ اگر تم آ سکتی ہو تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ روبی نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے کہ تم میرا انتظار کر لو گی؟ اگر میں تمہارے گھر نہ آؤں تو پھر تم نے گھر سے باہر جانا ہے؟ ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میری ساس کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کچن کا سامان خریدنے کے لیے شاپنگ مال تک جاؤں، لیکن اب میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں نہیں جا سکتی، کیونکہ تم جو آ رہی ہو اور تم نے ضرور آنا ہے۔ میں ان کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، روبی نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں امی سے اجازت لیتی ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر میں آ جاؤں گی۔ روبی کے اصرار کرنے پر حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ بازار کیوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب میں نے امی سے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن جلد ہی واپس آنے کے لیے بھی کہا، کیونکہ ابا کو یہ بالکل بھی پسند نہ تھا کہ ہمارے گھر سے روبی کے گھر کوئی بار بار جائے۔ جب میں روبی کے گھر پہنچی تو اپنے گھر کے بڑے سے لان میں وہ ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ میں امی اور ابا سے ملنا چاہتی تھی، مجھ سے گلے ملتے ہوئے روبی نے کہا۔ اگر تم ہم سے ملنا چاہتی تھی تو تمہیں آنا چاہیے تھا، مجھے کیوں بلا لیا؟ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، جن میں اب آنسو تیر رہے تھے۔ چند دن کے بعد میں فاروق سے اجازت لے کر آؤں گی، تب میں تمہارے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں ایک رات قیام بھی کروں گی۔ اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے روبی نے کہا۔ میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر روبی نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کھانا چاہتی۔ امی نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی۔ تم میرے پاس بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرو، میں واپس چلی جاؤں گی۔
کچھ بھی کھانے سے انکار کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ اتنے عرصے کے بعد آئی ہو اور کچھ کھائے بغیر چلی جاؤ، اچھا تو نہیں لگتا۔ میں ملازمہ سے کہہ کر آتی ہوں، وہ لے آئیں گی، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہنستے ہوئے اس نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، اسی لیے توجہ سے کمرے کی چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ تھا، انتہائی قیمتی فرنیچر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اچانک ہی زور سے دروازہ کھول کر روبی کی جیٹھانی شمائلہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت جارحانہ انداز سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس لیے حیران ہوتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہو گئی۔ روبی کدھر ہے؟ اسے کتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرے، لیکن اسے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا بہت شوق ہے۔ شعلہ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے شمائلہ نے کہا۔ مجھے تو اس کا انداز دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر شمائلہ نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا تو روبی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا بیک سائڈ پر نہیں جانا، تم نہ صرف بیک سائڈ پر گئی بلکہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر تہہ خانے میں بھی گئی تھی۔ سوالیہ نظروں سے روبی کی طرف دیکھتے ہوئے شمائلہ نے پوچھا، آپ سے کس نے کہا کہ میں گھر کے پچھلے حصے میں گئی تھی؟ سر جھکا کر روبی نے شرمندہ لہجے سے کہا۔ مجھے اس کے لہجے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور اس بات کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی کہ جس کام سے روبی کو منع کیا گیا تھا اس نے وہی کام کیوں کیا۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ CCTV کیمرے میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تبریز جب گھر آئے گا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، دھمکی دینے والے انداز سے شمائلہ نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم ایسے سر جھکائے کھڑی ہو جیسے کوئی مجرم ہو۔ اگر انہوں نے تمہیں منع کیا تھا تو پھر تم کیوں گئی تھی؟ شمائلہ کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں نے روبی پر سوالات کی بارش کر دی تھی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ تبریز بھائی آئیں گے تو میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ میں جان بوجھ کر اس طرف نہ گئی تھی، ایک لمبا سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے روبی نے کہا۔ لیکن مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ میرے سامنے تو خود کو پریشان دکھائی نہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا چہرہ مجھے سب کچھ بتا رہا تھا کہ شمائلہ کی دھمکی کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی ہے۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتانا کہ گھر کے پچھلے حصے میں جانے پر کیوں پابندی ہے؟ اچانک سے یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے جلدی سے پوچھ لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گھر کے پچھلے حصے میں نہیں جا سکتے۔ تہہ خانے میں بہت سے نایاب قسم کے پالتو کتے رکھے جاتے ہیں جن کے لیے خاص ملازم بھی موجود ہیں۔ میں غلطی سے اس طرف چلی گئی تھی، اسی لیے تو شمائلہ بھابھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں کہ وہ کتے مجھے کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے روبی نے یہ کہا، اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، لیکن تمہارا چہرہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ روبی کی طرف دیکھ کر کندھے اچکاتے ہوئے میں نے کہا، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تم مجھ سے ملنے آئی تھی، مجھے دیکھنے آئی تھی، ان فضول باتوں پر کچھ توجہ نہ دو، روبی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے، امی نے مجھے جلد واپس آنے کے لیے کہا تھا، اسی شرط پر مجھے اجازت دی تھی۔ اگر آج میں لیٹ ہو گئی تو دوبارہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ روبی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے کہا، یہ تو میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ امی اصولوں کی بہت سخت ہیں، لیکن میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ تم ابھی میرے ساتھ بیٹھو اور ہم دونوں باتیں کریں۔ پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے روبی نے کہا، اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، بلکہ تم نے فاروق بھائی سے اجازت لینی ہے اور چند دن کے لیے آ جانا ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس کے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے کہا، امی کو میری طرف سے بہت سلام اور پیار دینا۔ میں رات کو امی اور ابا دونوں سے فون پر بات بھی کروں گی، روبی نے چلتے ہوئے کہا۔ اس سے گلے مل کر میں گیٹ سے باہر نکل آئی۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس کی جیٹھانی شمائلہ نے میرا لحاظ بھی نہ رکھا تھا، میرے سامنے ہی روبی کو بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت برا لگا تھا، بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں روبی کے پاس زیادہ دیر نہ رکی۔ اچھا ہوا تم جلدی آ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید روبی کے سسرال والوں کو یوں تمہارا ان کے گھر آنا اچھا نہ لگے۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی تھی۔ میں ہرگز بھی روبی کے گھر کے حالات بتا کر امی کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے روبی کی خیر و عافیت کی اطلاع دے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا،
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ روبی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن وہ خوف کے مارے ہمیں کچھ نہیں بتا رہی۔ اب اللہ ہی جانتا تھا کہ یہ میرا وہم تھا یا سچ میں کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا بات ہے، جب سے تم روبی کے گھر سے ہو کر آئی ہو بہت خاموش دکھائی دے رہی ہو۔ کھانا کھانے کے دوران اماں نے مجھ سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں پڑھنے میں مصروف تھی، اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں خاموش ہوں۔ کھانا کھاتے ہوئے مصروف انداز میں نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، جب تمہیں وقت ملا کرے تو روبی کے گھر چلی جایا کرو، ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے روبی کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تھیں، اور اس کے بعد میرے بے چین دل کو کچھ قرار آ گیا تھا۔ لیکن عجیب بات تھی کہ مجھے نیند ہی نہ رہی تھی۔ بیڈ پر کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گئی تھی۔ اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ امی نے زور زور سے کھٹکھٹایا، اور ساتھ ہی مجھے آوازیں بھی دینے لگیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا۔ پریشان حال امی دروازے پر کھڑی تھیں۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ امی کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا۔ تم روبی سے مل کر آئی تھی، وہ ٹھیک تھی نا؟ اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ کوئی بات کی تھی؟ روتے ہوئے امی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور خوش بھی لگ رہی تھی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ امی کی بات کا جواب دیتے ہوئے میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے ابا کے نمبر پہ فاروق کی کال آئی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ روبی گھر پر نہیں ہے، اسی وجہ سے سب گھر والے پریشان ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ امی کے الفاظ تھے یا ابلتا ہوا لاوا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر گیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ روبی کہاں جا سکتی ہے؟ دروازے کو تھامتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں میری بچی کہاں پر ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے سسرال والوں کی یہ کوئی سازش ہے، امی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ آپ مت روئیں، رونے سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ روبی مل جائے گی۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ خود کو سنبھال کر امی کو سہارا دیتے ہوئے میں نے کہا، اور ان کے کمرے میں لے آئی۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے ابا بے بسی کی تصویر دکھائی دے رہے تھے۔ تم شام کو روبی سے مل کر آئی ہو، اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ کچھ تو کہا ہوگا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تم اس کے سب سے زیادہ قریب تھیں، تم ہی بتا سکتی ہو۔ سر اٹھا کر ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو سے ان کا چہرہ تربتر تھا۔ مجھ سے اس وقت ان کی بے بسی دیکھی نہ جا رہی تھی۔ ابا میں سچ کہہ رہی ہوں، روبی بالکل ٹھیک تھی اور اس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا محسوس نہ ہوا تھا، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کہیں چلی گئی ہے؟ میں اپنی بہن کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، آپ اس کے کردار پر شک مت کریں۔ ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے منت بھرے لہجے سے کہا۔ میں بھی اپنی بیٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ابا نے کہا۔ ایک بار پھر ان کے نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ فاروق بھی بہت پریشان ہے، نہ جانے اس کے گھر والوں نے اسے کیا بتایا ہوگا۔ فون کی طرف دیکھتے ہوئے ابا نے کہا۔ فون کان سے لگا کر وہ فاروق کی باتیں سننے لگے۔ میں اور اماں بھی انہی کی طرف متوجہ تھیں۔ فاروق بیٹا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ایسی نہ تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا۔ فاروق بھائی نہ جانے روبی پر کیا الزام لگا رہے تھے، جس کے جواب میں ابا نے انتہائی منت بھرے لہجے سے کہا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد ابا بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کوئی میری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ میری بیٹی تو بہت معصوم ہے، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اوپر کی طرف گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ابا نے روبی کی خیریت کی دعا مانگی۔ صبح ہوتے ہی روبی کے ساس اور سسر ہمارے گھر پہنچ آئے۔ آج تو ان کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ روبی پر طرح طرح کے الزام لگا رہے تھے، اسے بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ امی اور ابا نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ روبی بہت معصوم اور سیدھی سادی لڑکی ہے، اس پر ایسے الزام مت لگائیں، لیکن وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ابا نے ہر طرف تلاش کر لیا تھا۔ روبی کی چند ہی دوستیں تھیں، ان سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ابا نے تو پولیس کو بھی اس کیس میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اپنی بچی کو ہر صورت میں تلاش کرنا چاہتے تھے۔ چند دن گزر چکے تھے، لیکن روبی کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ امی اور ابا دونوں کی بہت بری حالت تھی۔ میں نے ذاتی طور پر روبی کے گھر کے ملازمین سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس روز میرے جانے کے بعد روبی گھر سے باہر گئی تھی یا نہیں، جس پر گیٹ کیپر نے مجھے بتایا تھا کہ روبی تو کبھی بھی اکیلی گھر سے باہر نہ جاتی تھی
اور اس دن بھی گیٹ کیپر نے اسے جاتے نہ دیکھا تھا، جبکہ گھر کی خاص ملازمہ نے بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، اسی لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پولیس بھی تلاش کر رہی تھی، لیکن سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا، روبی کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ امی اور ابا تو صدیوں کے بیمار دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے خود بھی روبی کی گمشدگی کی بہت تکلیف تھی۔ میں اکثر رات کو اکیلے بیٹھ کر رونے لگ جاتی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا ہنسنا، ہر یاد تازہ ہونے لگتی تھی۔ فاروق بھائی بھی اسے تلاش کرنے کے بعد ناکام ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے، یا شاید ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ ہمیں کچھ علم نہ تھا، کیونکہ وہ بھی سب کی طرح روبی کو غلط سمجھ رہے تھے۔ امی نے تو نہ جانے کیا کیا منتیں مان لی تھی۔ ہر عامل اور روحانی بابا کے پاس جا کر پتہ لگوانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ امی تو اب بیمار رہنے لگی تھی، مستقل طور پر چڑچڑی اور لاپرواہ ہو گئی تھی۔ کھانے کا بھی کوئی ہوش نہ ہوتا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ ابا بھی بہت خاموش اور بیمار دکھائی دیتے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ آج میں ان کے کمرے میں ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تاکہ اگر انہیں میری ضرورت پڑے تو میں ان کے پاس موجود ہوں۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ ابا بھی لیٹے ہوئے تھے، لیکن جاگ رہے تھے۔ نہ جانے ان کی نیند کہاں چلی گئی تھی۔ اب تو وہ اکثر رات کو جاگتے ہوئے ہی دکھائی دیتے تھے۔ رات کی خاموشی میں مین گیٹ کی بیل بجی تو میں اور ابا دونوں ہی چونک گئے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ بیڈ سے اٹھتے ہوئے ابا نے کہا۔ اماں بخار میں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، اسی لیے انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ابا کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے بھی بہت تجسس ہو رہا تھا کہ رات کے اس پہر کون آیا ہے۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ ہمیں کوئی بری خبر سننے کے لیے نہ ملے۔ جب ابا نے دروازہ کھولا تو روبی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے تو اپنی نگاہوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی ابا نے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ پھٹا ہوا پرانا لباس، سر پر دوپٹہ اور پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ دیر تک وہ میرے ساتھ اور ابا کے ساتھ لپٹ کر روتی رہی۔ پھر اسے سہارا دے کر میں کمرے میں لے آئی۔ اماں کو دیکھ کر تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اماں کے سینے کے ساتھ لگ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ امی کی آنکھ بھی کھل گئی تھی، اور روبی کو اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو وہ ہم سب کے چہروں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ روبی کو پانی پلا کر میں نے چپ کروایا۔ بہت مشکل سے وہ چپ ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی بہت مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بیڑیوں کے نشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ فاروق بھائی کے بڑے بھائی تبریز اور اس کی بیوی شمائلہ ناجائز اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس میں فاروق کے والدین بھی شامل ہیں۔ فاروق اس کاروبار میں شامل ہے یا نہیں میں نہیں جانتی۔ شروع دن سے ہی مجھے سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف نہیں جانا۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ اس طرف کیا ہے۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہ تھا تو میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے کی سیر کرنے کی ٹھان لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں جن سے میں پکڑی جاؤں گی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تہہ خانے میں بہت سا اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ اسلحے کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے سسرال والے کسی غلط کام میں ملوث ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ میں ان کی مخبری کر دوں گی یا انہیں پکڑا دوں گی، اس لیے فاروق کے بھائی اور بھابھی نے مجھے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا۔ اسی تہہ خانے میں تبریز کی پہلی بیوی بھی قید تھی، جس کی حالت بہت خراب تھی، اور وہ پچھلے 5 سالوں سے یہ قید کاٹ رہی تھی۔ کل رات اچانک ہی وہ مر گئی تو گھر کے خاص ملازم کی مدد سے گڑھا کھود کر اسے ایک کونے میں دفنا دیا گیا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی، لیکن شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ جب تبریز کی بیوی کی لاش کو کمرے سے باہر نکالا گیا تو وہ کمرے کو لاک کرنا بھول گئے تھے، اسی لیے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس گھر کے چوکیدار نے وہاں سے فرار ہونے میں میری مدد کی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں گھر کے اندر ہی کہیں قید ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ میری گمشدگی پر حیران تھا، کیونکہ اس نے تو مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ خفیہ طور پر میری تلاش بھی کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کمرے تک نہ پہنچا تھا جس میں ہم قید تھی۔
وہی مجھے یہاں تک چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے اور ابا سے بھی یہی کہا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ پولیس سے مدد لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پولیس ان کے گھر کی باندھی ہے، اسی لیے اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ جلدی سے سامان پیک کریں اور ہمیں یہاں سے فرار ہونا ہے۔ روبی نے ایک ہی سانس میں سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ یہ جان کر کہ میری بہن قید میں تھی مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب ہمارے پاس سوچنے کا کوئی وقت نہ تھا۔ ابا نے اپنے ایک ٹیکسی ڈرائیور دوست کو کال کر کے جلد سے جلد پہنچنے کے لیے کہا تھا، اور ہم نے بھی جلدی میں جو بھی سامان سمیٹ سکتی تھی سمیٹ کر گاڑی میں رکھ لیا۔ اپنے گھر کو یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے ہمیں بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن روبی کی اور ہم سب کی زندگی کو بہت خطرہ تھا۔ یہ رسک تو لینا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام سب سے بہتر ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد ہی ہم نے اخبار میں ایک خبر پڑھی جس نے ہمیں خوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دشمن اپنی موت آپ ہی مر گئے تھے۔ اس تہہ خانے میں جہاں پر اسلحہ چھپا کر رکھا جاتا تھا، نہ جانے کیسے آگ بھڑک اٹھی تھی، اور جب آگ بھڑکی تھی اس وقت شمائلہ اور تبریز دونوں اسی تہہ خانے میں موجود تھے۔ اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں دونوں جل کر مر گئے تھے۔ ملک دشمن خود ہی بے نقاب ہو گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے انتقام پر دلی سکون حاصل ہوا تھا۔ جس گھر کو ہم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اب ہم اسی گھر میں واپس آ گئے تھے۔ روبی نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ ماضی کے اس سانحے کو بھول جائے گی اور زندگی میں آگے بڑھ جائے گی۔